بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج التبیان فی علوم القرآن کا سبق نمبر 201 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم یہ پڑھیں گے کہ کیا قرآن کا لفظی ترجمہ کرنا جائز ہے یا نہیں ہے۔ عزیز طلبہ، گزشتہ سبق میں ہم نے ترجمے کا مطلب، اقسام اور شرائط کی تفصیل پڑھی تھی۔ انہی کی روشنی میں مصنف رحمہ اللہ نے یہاں یہ ذکر کیا ہے کہ ترجمہ حرفی اور ترجمہ تفسیری، ان دونوں اقسام کو پڑھنے کے بعد جو ہے وہ ہم پر یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ حرفی ترجمہ ناجائز اور غیر صحیح ہے۔ یہ مصنف کا قول ہے۔ مصنف نے کہا ہے کہ لفظی ترجمہ ناجائز ہے۔ کیوں ناجائز ہے؟ اس کے کچھ اسباب مصنف نے ذکر کیے ہیں۔ ان میں سے پہلا سبب یہ ہے کہ عربی زبان کے حروف کے بغیر قرآن لکھنا جائز نہیں، تاکہ قرآن تحریف اور تبدیلی سے محفوظ رہے، تحریف اور تبدیلی کا شکار نہ ہو، تحریف سے محفوظ رہے، اس لیے لفظی ترجمہ کرنا جائز نہیں ہے۔ نمبر 2، غیر عربی زبانوں میں وہ الفاظ و مفردات اور ضمائر نہیں جو عربی الفاظ کے قائم مقام بن سکے، یعنی جو دیگر زبانیں ہیں ان میں وہ مفردات اور وہ ضمیریں جو عربی میں استعمال ہوتی ہیں، جو عربی الفاظ کے اندر ہیں، وہ باقی زبانوں میں نہیں پائی جاتی۔ لہٰذا جب نہیں ہیں تو وہ الفاظ جو غیر عربی زبان میں ہیں وہ ان مفردات کے یا ان کی ضمائر کے قائم مقام نہیں ہو سکتے، اس لیے لفظی ترجمہ ناجائز ہے۔ تیسری بات یہ کہ صرف الفاظ پر اکتفا کرنا کبھی کبھی معنی کو بگاڑ دیتا ہے، خراب کر دیتا ہے، اور تعبیر و نظم میں خلل کا سبب بنتا ہے، یعنی اس کی جو تعبیر ہوتی ہے یا جو اس کا نظم الفاظ ہوتے ہیں اس میں خلل پیدا ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے جو ہے وہ لفظی ترجمہ کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ 3 اسباب مصنف نے ذکر کیے ہیں، اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ اس کا لفظی ترجمہ قرآن کا کرنا جائز نہیں ہے۔ مثال کے طور پر کچھ مثالیں مصنف نے ذکر کی ہیں۔ نمبر 1، وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ۔ اگر ہم اس کا لفظی ترجمہ کریں تو اس کا لفظی ترجمہ ہوگا، نہ رکھ اپنا ہاتھ بندھا ہوا اپنی گردن کے ساتھ، اور نہ کھول دے اس کو کھولنا، جبکہ یہ معنی جو ہے یہ صحیح نہیں ہے، قرآن کی یہ مراد نہیں ہے، بلکہ مترجم کبھی تو اس کے ترجمے کو خود بھی برا سمجھتا ہے، خود بھی اس کو اچھا نہیں لگتا۔ ہمیں اللہ تعالیٰ گردن کے ساتھ ہاتھ باندھنے یا بالکل کھول دینے سے کیوں اللہ تعالیٰ منع کرتے ہیں؟ اس کا کیا مقصد ہے؟ اصل میں یہ قرآن نے فضول خرچی اور بخل کا انجام بیان کرنے کی ایک تشبیہ ذکر کی ہے، یہ اس کے قبیل سے ہے۔ تو اس وجہ سے اس معنی کو وہی شخص سمجھ سکتا ہے جو اسلوب بلیغ کے ذریعے سے عرب کی جو گفتگو ہوتی ہے اس کے انداز بیان کو سمجھتا ہو۔ تو اس وجہ سے مصنف فرماتے ہیں اگر ہم لفظی ترجمہ کریں گے تو جیسے اس کا ہم نے لفظی ترجمہ یہ کیا تو اس سے معنی خراب ہو جائے گا۔ اسی طرح دوسرا اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَاحْفِظْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اس کا بھی لفظی ترجمہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ اس میں ایک بلیغ ترین تعبیر جو ہے وہ استعمال ہوئی ہے جسے استعارہ مکنیہ کہا جاتا ہے، اور غیر عربی زبان جو ہے اس میں استعارہ مکنیہ جو ہے وہ پایا نہیں جاتا۔ اسی طرح قدم صدق عند ربہم تجری بأعیننا اور ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، ان کا اگر ہم لفظی ترجمہ کریں ان آیات کا تو بھی معنی بالکل فاسد ہو جائے گا۔ قدم صدق عند ربہم، ان کے رب کے پاس ان کو پورا مرتبہ ملے گا، اس کا یہ معنی ہے تجری بأعیننا، وہ کشتی ہماری نگرانی میں رواں تھی، اور اسی طرح ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارے اوڑھنے بچھونے ہیں اور تم ان کے اوڑھنے بچھونے ہو۔ تو لفظی ترجمہ اس کا اگر ہم کریں گے تو معنی بالکل اوٹ پٹانگ ہو جائے گا، بے معنی کلام بن جائے گا۔ اس کی اور بھی مثالیں ہیں جس سے معنی فاسد ہو جاتا ہے، لیکن مصنف نے یہ ذکر کیا کہ لفظی ترجمہ جائز نہیں ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ مطلقاً لفظی ترجمہ جو ہے اس کو ناجائز قرار دینا یہ محل نظر ہے، کیونکہ معنوی ترجمہ کرنے میں بھی مفاسد پائے جاتے ہیں۔
اور بسا اوقات فساد معنی یعنی معنی کا خراب ہونا یہ قاری کی فہم کے اعتبار سے ہوتا ہے، اس میں ترجمے کا تو کوئی قصور نہیں ہوتا، لوگوں کی طلب کا قصور ہوتا ہے۔ اگر غور سے دیکھنے پر بھی سمجھ نہ آئے تو اسے جو جاننے والا ہے اس سے پوچھ لینا چاہیے، اس سے دریافت کرنا چاہیے۔ تو یہ جو دشواری ہے یہ تو ہر ترجمے اور ہر تفسیر میں پیش آ سکتی ہے، جہاں واقعی فساد معنی لازم آئے، معنی کی خرابی لازم آئے، وہاں پر لفظی ترجمہ جائز نہیں ہے۔ مطلقاً عدم جواز کا کہنا یہ ایک مشکل مقام ہے، مشکل معلوم ہوتا ہے۔ اس طرح جو ہے مصنف نے اس کو مطلقاً ناجائز کہہ دیا، حالانکہ مطلقاً ناجائز نہیں ہے۔ جہاں معنی خراب ہو رہا ہو، جہاں فساد معنی لازم آ رہا ہو، وہاں پر جو ہے وہ لفظی ترجمہ یا حرفی ترجمہ ناجائز ہوگا۔ هل تجوز الترجمة الحرفية للقرآن وعلى ضوء ما سبق من تقسيم الترجمة إلى حرفية وتفسيرية ومعرفة معنى كل منهما والشروط التي ينبغي أن تتوفر في الترجمة، يتضح لنا أن الترجمة الحرفية غير جائزة وغير صحيحة وذلك للأسباب الآتية۔ کیا لفظی ترجمہ جائز ہے قرآن کریم کا؟ وعلى ضوء ما سبق، ترجمے کی حرفی اور تفسیری کی طرف تقسیم، دونوں میں سے ہر ایک کا مطلب اور ترجمے میں ضروری طور پر پائے جانے والے شرائط کی معرفت کے بعد مذکورہ کلام کی روشنی میں ہم پر یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ حرفی ترجمہ ناجائز ہے، اور ذالک اور یہ عدم جواز جو ہے وہ آنے والے اسباب کی بنا پر ہے۔ اولا انه لا يجوز كتابة القرآن بغیر احرف اللغة العربية لئلا يقع التحریف والتبدیل۔ نمبر ایک، عربی زبان کے حروف کے بغیر قرآن کا لکھنا جائز نہیں تاکہ قرآن تحریف و تبدیل کا شکار نہ ہو۔ ثانیا ان اللغات غیر العربیۃ لیس فیہا من الالفاظ والمفردات والضمائر ما یقوم مقام الالفاظ العربیۃ۔ دوسرا سبب یہ ہے کہ غیر عربی زبانوں میں وہ الفاظ و مفردات اور ضمائر نہیں جو عربی الفاظ کے قائم مقام بن سکیں۔ ثالثا ان الاقتصار على الالفاظ قد يفسد المعنى ويسبب الخلل في التعبیر والنظم۔ تیسرا سبب یہ ہے کہ صرف الفاظ پر اکتفا کرنا کبھی کبھی معنی کو بگاڑ دیتا ہے اور تعبیر و نظم میں خلل کا سبب بنتا ہے۔ وَلِنَضْرِبَ بَعْضَ الْأَمْثِلَةِ عَلَى ذَلِكَ لِيَتَوَضَّحَ الْأَمْرُ فَنَقُولُ لَوْ أَرَدْنَا تَرْجَمَةَ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ وَهِيَ قَوْلُهُ تَعَالَى وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْصُورًا فَإِذَا أَرَدْنَا تَرْجَمَتَهَا تَرْجَمَةً حَرْفِيَّةً فَإِنَّ التَّرْجُمَةَ تَكُونُ كالآتي لا تجعل يدك مربوطة إلى عنقك ولا تمدها كل المد إلى آخره، وهو معنى فاسد لم يقصده القرآن بل قد يستنكر المترجم له هذا الوضع فيقول لماذا ينهانا الله عن ربط اليد بالعنق أو مدها غاية المد۔ مصنف فرماتے ہیں بعض مثالوں سے ہمیں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہم یہاں معنی و تعبیر کے بگاڑ کی چند مثالیں پیش کریں تاکہ معاملہ واضح ہو جائے۔ بس ہم کہتے ہیں کہ اگر ہم اس اللہ تعالیٰ کے قول کا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْصُورًا کا لفظی ترجمہ کرنا چاہیں تو ترجمہ یوں ہوگا، نہ رکھ اپنا ہاتھ بندھا ہوا اپنی گردن کے ساتھ اور نہ کھول دے اس کو بالکل کھول دینا، جبکہ یہ معنی فاسد ہے، قرآن کی اس سے یہ مراد نہیں، بلکہ مترجم کبھی تو اس طرح کے ترجمے کو خود برا سمجھتا ہے۔ فیقول وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں گردن کے ساتھ ہاتھ باندھنے یا بالکل کھول دینے سے کیوں منع کرتے ہیں؟ فالتعبیر الذي جاء في القرآن انما هو من باب التمثيل لبيان عاقبة الاسراف او الشح وهو معنى من اروع المعاني لا يدركه الا من فهم اساليب العرب في التخاطب بالاسلوب البلیغ۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن میں آنے والی تعبیر تو فضول خرچی اور بخل کا انجام بیان کرنے کی تشبیہ کے قبیل سے ہے، اور یہ نہایت عمدہ معنی ہے۔ وہو معنی من اربع المعانی، یہ نہایت عمدہ معنی میں سے ایک معنی ہے جس کو صرف وہی شخص سمجھ سکتا ہے جو اسلوب بلیغ کے ذریعے سے عرب کی باہم گفتگو میں طرزہائے بیان سے واقف ہو۔ وكذلك قوله تعالى واحفظ لهما جناح الذل من الرحمة فإن هذا اللفظ لا يمكن ترجمته ترجمة حرفية لوجود نوع خاص من التعبير البليغ يسمى بالاستعارة المكنية، وهذا لا يوجد في غير اللغة العربية
ومثله قوله تعالى قدم صدق عند ربهم وقوله تجري بأعيننا ومثله كذلك قوله تعالى هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. فإذا ترجمناها ترجمة حرفية يفسد المعنى تماما ويصبح ضربا من الهذيان في الكلام وأمثال هذا كثير وفساده واضح. اسی طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَاحْفِظْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اس کا لفظی ترجمہ ممکن نہیں کیونکہ اس میں بلیغ تعبیر کی ایک خاص نوع پائی جاتی ہے جسے استعارہ مکنیہ کہا جاتا ہے. وَهَذَا لَا يُوجَدُ فِي غَيْرِ اللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ، اور یہ استعارہ غیر عربی زبان میں نہیں پایا جاتا. اسی طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان قدم صدق عند ربهم، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان تجری بأعیننا، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہن لباس لکم وانتم لباس لہن ہے. ہم اگر ان کا لفظی ترجمہ کرنا چاہیں، لفظی ترجمہ کریں تو معنی بالکل فاسد اور اوٹ پٹانگ بے معنی کلام بن جائے گا. اس کے نظائر بہت ہیں اور فسادہ واضح، اور ان کا فساد بھی ظاہر ہے. لہٰذا آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے ترجمہ قرآن کی بحث کے تحت لفظی ترجمہ کے جواز اور عدم جواز کی تفصیل پڑھی ہے. مصنف نے تو اس کو جو ہے وہ ناجائز قرار دیا ہے، جبکہ مطلقاً جو ہے وہ لفظی ترجمہ ناجائز نہیں ہے. جہاں فساد معنی لازم آ رہا ہوگا وہاں پر ناجائز ہوگا، جہاں فساد معنی لازم نہیں آ رہا وہاں پہ اس کی اجازت ہے اور یہ جائز ہے. جیسا کہ معنوی ترجمہ میں بھی جو ہے وہ یہ مشکل پیش آ سکتی ہے، اور یہ قاری کے فہم کے اعتبار سے ہوتا ہے، تو اس میں ترجمے کا کوئی قصور نہیں ہوتا، قاری کے فہم کا قصور ہوتا ہے. اگر غور سے سمجھ میں نہ آئے تو اسے جاننے والے سے دریافت کرنا چاہیے، اور جو ہے اگر واقعی فساد معنی لازم آ رہا ہو تو پھر اس صورت میں یہ ناجائز ہوگا، ورنہ مطلقاً عدم جواز کا قول یہ جو ہے وہ ذرا مشکل ہے. مطلقاً عدم جواز نہیں ہے، بلکہ جہاں پر واقعی فساد معنی لازم آ رہا ہو وہاں پر ناجائز ہوگا. آخر میں آپ سے 2 سوال ہیں. نمبر 1، کیا لفظی ترجمہ مطلقاً ناجائز ہے؟ نمبر 2، لفظی ترجمہ کے عدم جواز کے کیا اسباب ہیں؟ ان دونوں سوالوں کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.